ٹھیک ہے نا؟ بسم کیا اللہ. اپنا نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله آمين يا رب العالمين. تو آج انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے فعل شروع کیا اور فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا اور فعل ماضی کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ بنائے. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. فاعل کے حوالے سے دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہیں کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور فاعل حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ اس میں ضمائر کی صورت میں ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا. اس میں ضمائر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور جو 14 صیغے آپ کے گردان کے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو پھر گردان کا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو صرف جو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں فاعل کے ساتھ آپ مفعول کے بھی محتاج ہوتے ہیں. ایسے فعل جس میں فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ کے محتاج ہوتے ہیں ان کو فعل متعدی فعل کہتے ہیں. اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی فاعل کی طرح دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ اس میں ظاہر ہوگا یا وہ اس میں ضمیر ہوگا. اس میں ظاہر ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضمیر ہوگا تو جو آپ کے پاس ضمائر کے جو چارٹ ہوتے ہیں، ضمائر کے آپ کے پاس دو چارٹ ہیں، ایک حالت رفع کے اور ایک حالت نصب کے. حالت نصب کے چارٹ آپ کے استعمال ہوں گے جن کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. تو آپ کے پاس اب جملہ فعلیہ کے اندر 3 اجزاء آ جاتے ہیں جو کہ ہو جاتا ہے فعل، فاعل اور مفعول. فاعل ہو یا مفعول ہو یہ دونوں صورتوں میں ایک تو ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، اور جب یہ ظاہر ہوں گے تو یہ دو صورتوں میں اور آ سکتے ہیں، یا تو مفرد ہوگا یا وہ مرکب ہوگا. مرکب آپ کو معلوم ہے کہ 4 مرکبات آپ نے پڑھے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری. مرکب جاری کے علاوہ جو تینوں مرکبات ہیں یہ فاعل بھی بن کے آ سکتے ہیں اور مفعول بھی بن کے آ سکتے ہیں. پھر جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو جس طرح سے مرکب کا ترجمہ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. مرکب جاری کبھی بھی نہ مبتدا بن کے آتا ہے، نہ خبر بن کے آتا ہے، نہ یہ فاعل بن کے آتا ہے، نہ یہ مفعول بن کے آتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ جملے کے اندر متعلق بن کے آتا ہے. ہاں، جملہ اسمیہ کے اندر اگر خبر موجود نہ ہو تو پھر آپ اس کو قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. جملہ فعلیہ کے اندر آپ اس کو قائم مقام مفعول نہیں کہتے، آپ اس کو متعلق کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ کے اندر اس میں نفی کا مفہوم پیدا کیا، اس میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا، اس کو سوالیہ بنایا، یہ ساری چیزیں تھیں. فعل، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، لیکن فاعل جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا. ایسی صورت میں ایسے فعل کو مجہول فعل کہتے ہیں. تو اب آپ کے پاس فعل کے حوالے سے ایک اور کیٹیگری آ گئی جس کو آپ نے کہا معروف فعل اور مجہول فعل. مجہول فعل کی جو ڈائی ہے وہ فعلا کے وزن پہ ہوتی ہے. باقی جس طرح سے آپ نے جتنی بھی ڈائیاں دیکھی تھی، فاعلا، فعلا، فاعلا، فاعلا کی ڈائی تھی، مجہول کی ڈائی ہو جاتی ہے فعلا کی. اور مجہول عموماً جو ہے وہ، بلکہ عموماً کیا، مجہول بنتا ہی جو ہے متعدی فعل کا ہے. اور مجہول بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل کی ڈائی کو آپ چینج کر دیتے ہیں. فعل کی ڈائی یعنی اس کو وزن فعلا کے وزن پہ لے آتے ہیں، اور چونکہ فاعل اس میں نہیں ہوتا تو جو آپ کا مفعول ہوتا ہے وہ پھر نائب الفاعل کا کردار ادا کرتا ہے، اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. مفعول جو نارملی حالت نصب میں ہوتا ہے اس کا سٹیٹس چینج کر دیتے ہیں، وہ حالت رفع میں جاتا ہے. ایک چیز اور ہم نے دیکھی تھی، پڑھی تھی، کہ فاعل جو ہے وہ کبھی بھی فعل کے بعد
فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن مفعول آ سکتا ہے، اور مفعول اگر فاعل سے پہلے آ جائے گا تو اس کو مقدم کیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ آ سکتا ہے۔ بس صرف ایک چھوٹی پوائنٹ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، جو اٹیچ ضمائر کے طور پہ جب مفعول آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اٹیچ ضمائر جو ہے بغیر کسی اس کو اٹیچ کر کے لکھنا ہے، تو وہ جو ضمیر آپ فعل سے پہلے لے کے آ جاتے ہیں تو ضمیر کو اکیلا آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس سے پہلے ایا لگا دیتے ہیں۔ ایا کہ اپنے کوئی بذات خود کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ایا آپ لگا دیتے ہیں تو وہ اٹیچ ضمائر آپ کی صورت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سمجھانے کی حد تک تھی، کہ اگر جملہ فعلیہ سے اگر جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، کیونکہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، تو فاعل کو آپ فعل سے پہلے لے آتے ہیں تو کوئی جملہ فعلیہ نہیں کہلاتا بلکہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جب آپ اس کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں فاعل کو، تو جملہ اسمیہ کا جو قانون ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا قانون ہے مبتدا اور خبر جنس اور عدد کے حوالے سے مبتدا کو فالو کرتی ہے، تو عموماً جو تبدیلی اگر آتی ہے وہ صرف اور صرف فعل کے صیغے میں آ جاتی ہے، کیونکہ فعل جب اس فاعل ظاہر ہوتا ہے تو اس صورت میں فعل آپ صرف پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ یعنی واحد کا صیغہ لیتے ہیں، لیکن جب وہ مبتدا کو یعنی فاعل کو باہر نکال دیتے ہیں تو اب وہ جملہ اسمیہ کا قانون اپلائی ہوگا اور جنس اور عدد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں فعل کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر فاعل واحد ہوتا ہے تو واحد ہی رہتا ہے، لیکن اگر وہ مثنیٰ یا جمع ہوتا ہے تو فعل کی گردان فعل گردان میں ہی پھر رہے گا، فعل کی گردان اسی طرح سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آیات کریں گے، تو وہ جب آیات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے نا اور تھوڑی سی واضح ہوں گی میرے خیال میں۔ عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ الحمد للہ۔ جی عمر، آیت نظر آ رہی ہے؟ جی۔ پڑھیں۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم۔ جی بس یہ آیت پتہ ہے کہاں ہے؟ نہیں۔ چلو ابا بتا دیں گے، سورہ انعام میں ہے نا آیت یہ؟ ڈاکٹر صاحب قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم۔ جی سورۃ الانعام میں۔ ہاں سفہا بغیر علم میں نے چھوڑ دی ہے، یہیں تک کریں آپ۔ تو قد خسر الذين قتلوا اولادهم، قد کیا کرتا ہے؟ تحقیق تاکید کرتے ہیں۔ تاکید کرتا ہے، لیکن قد جو اصل کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے اور فعل ماضی کے مفہوم کو ماضی قریب میں لے آتا ہے۔ ماضی قریب، جی۔ ٹھیک، چلیں جی۔ اب تو قد کو آپ نے کیا کہا؟ قد کیا چیز ہے؟ حرف تحقیق۔ تحقیق۔ قد کوئی اپنی عوامل نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ جی خسرہ،
خسر فعل ماضی فعل ماضی واحد غائب فعل ماضی واحد غائب مذکر غائب. مذکر. اچھا اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ. پہلا صیغہ. یاد رکھ لینا ہمیشہ جب بھی پہلا صیغہ ہو اور چوتھا صیغہ ہو فاعل ہمیشہ آپ کا کچا ہوگا. فاعل کچا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ جب بھی ہوتا ہے تو پہلا اور چوتھا صیغہ آپ کب استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر آپ دیکھیں جب اسم ظاہر ہوتا ہے تو آخر آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پھر اس پر فاعل نظر آ جائے گا نا پیچھے. تو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ جب بھی ہوگا فاعل ہمیشہ آپ کا کچا ہوگا جب تک آپ کو آگے کوئی چیز حالت رفع میں نہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو فاعل ہمیشہ آپ کا کیا ہوگا؟ کچا ہوگا. ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی صیغہ ہوگا فاعل اس کے اندر موجود ہوگا. مثال کے طور پہ یہ خسیرہ کی جگہ خسیرو ہوتا، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، آپ کہتے ہیں فعل ماضی جمع مذکر غائب فعل پلس فاعل. اگر یہ ٹھیک ہے. تیسرا صیغہ ہوتا نا فعل پلس فاعل، یہ اگر یہ لیٹ سے 13واں صیغہ ہوتا خسی رتو ہوتا تو بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ فعل ماضی واحد متکلم، ٹھیک ہے، فعل پلس فاعل، اور آپ فاعل بتا دیتے جو بھی ضمیر ہوتی. لیکن پہلا اور چوتھا صیغہ ہوگا تو یاد رکھنا ہمیشہ فاعل کچا ہوگا، فاعل ڈھونڈنا ہے. آگے چلیں. الذین انور یہ حرف کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حرف ادھر حرف تحقیق. یہ تا تحقیق تا ہا قاف یا قاف. اوکے جزاک اللہ. جی سر. موصولہ الذین ہے موصولہ. الذین موصول ہے. موصولہ جب بھی ہوگا آپ کو اس کا صلہ چاہیے. موصولہ جب بھی ہوگا آپ کو اس کا صلہ چاہیے. اور صلہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ صلہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو موصولہ جب بھی ہوگا، موصولہ خود کچھ کام نہیں کرتا، اس کو صلہ چاہیے. موصولہ اٹ سیلف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ صلہ چاہیے. صلہ کیا ہوگا؟ صلہ کیا آگے کیا؟ کی آگے کا لفظ آئے گا. ہاں لیکن وہ صلہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیں. صلہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا دو چیزیں ہوں گی. یا تو وہ جملہ ہوگا یا وہ شبہ جملہ ہوگا، یعنی جملے کی طرح ہوگا. جب جملہ ہوگا تو جملے کے اندر وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جملے کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا وہ، یا جملہ فعلیہ. ہوگا. اور شبہ جملہ اگر ہوگا تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو مرکب جاری ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. لیکن مرکب اضافی صرف وہ ایکسیپٹیبل ہوگا جس کا مضاف ظرف ہو. ظرف آپ کو پتا ہے نا، قبلہ، جی. بعدا، فوقا، تحتا، صحیح ہے نا. یہ ساری چیزیں کیا کہیں گے؟ ظرف کہلاتی ہیں، زمان یا مکان کے لحاظ سے. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ صلہ کیا چیز ہوتی ہے. اب آگے چلیں، آپ موصول آگے آپ کو صلہ ملے گا. قتل، قتل صلہ ہو گیا. نہیں قتل کی مجھے بتائیں کیا ہے قتل؟ اچھا فعل ماضی فعل ماضی جمع مذکر فعل ماضی جمع مذکر غائب. غائب. اب دیکھیے کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے تیسرا. اس کا مطلب تیسرا صیغہ ہے. آنکھیں بند کریں اور آپ کے فعل پلس فاعل. فاعل. اب آپ کو ڈھونڈنا نہیں ہے. فعل فاعل آپ کے پاس آ گیا. جملہ اسمیہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا, متعلق. متعلق ہوتا ہے. قتلوا کیا ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے قتل کیا. انہوں نے قتل کیا, اس کا مطلب ہے کہ کسی کا قتل کیا ہوگا. جی. ٹھیک ہے, تو آپ کو مفعول چاہیے. اب آگے آپ نے مفعول ڈھونڈنا ہے, مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. اولادہم. اولادہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مفعول. نہیں لگ کیا رہا ہے؟ پہلے ہمیشہ آپ نے جو بھی کلمہ ہے نا, آپ نے اس کلمے کی انالیسس کرنی ہے. پھر اس کلمے کی جو انالیسس کرنے کے بعد وہ کلمہ اس آیت میں کیا چیز آتا ہے وہ آپ بعد میں بناتے ہیں. جیسے آپ نے یہ کہا یہ حرف تحقیق ہے, آپ نے بتایا خسیرہ کیا ہے, ابھی تک آپ نے بتایا نہیں ہے کیا چیز ہے. آپ نے صرف بتایا خسیرہ کیا ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب. الذین آپ نے بتایا موصولہ. قتلوا آپ نے بتایا فعل ماضی جمع مذکر غائب فعل پلس فاعل. اولادہم بتائیں کیا لگ رہا ہے. پہلے تو ہمیشہ کلمہ, جب بھی کلمہ دیکھیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. یہ بتائیں یہ اولاد کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اب آپ مجھے بتائیں اس میں مضاف کیا ہے, مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف جو ہے وہ مضاف ہم ہے. مضاف ہم ہے. نہیں مضاف اولاد ہے اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے. اشارہ تو نہیں ملا پیچھے سے؟ نہیں. جی ملا نا, مضاف اور ہم جو ہے مضاف الیہ. ویسے جب میں کہتا ہوں نا اشارہ میں ملے, ڈاکٹر صاحب بہت غصے ہوتے ہیں مجھ سے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی اب آپ بتاؤ کہ کیا بن کے آیا ہے؟ مفعول. مفعول. کیسے پتہ چلا مفعول ہے؟ حالت نصب. حالت نصب میں یہ بن گیا مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ خبریہ. آپ موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ جملہ ہو اسمیہ سکتا جو ہے ہے یا جملہ شبہ جملہ ہو سکتا ہے. جملہ اگر ہوگا تو کون سا ہوگا, اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا؟ یہ جملہ فعلیہ آ گیا. جی. یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. اب یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بنیں گے. کیا بنیں گے بتاؤ؟ مضاف الیہ. ہیں مضاف الیہ. نہیں نہیں ایسے آپ نے کہا مضاف الیہ ملیں گے تو اس کا مضاف کدھر ہے؟ اگر یہ مضاف الیہ خسیرہ. خسیرہ تو فعل ہے. خسیرہ تو فعل ہے. خسیرہ تو فعل ہے بابو. طارق صاحب کیا بنے گا؟ موصول اور صلہ مل کے کیا بنے گے؟ راشد صاحب سوچ رہا ہوں سر, میں بھی سوچ رہا ہوں طارق صاحب کی طرح. وہ چائے تو پلا دو بھائی. سوال دوبارہ سے بتاؤ. سوال دوبارہ سے دیکھو ریپیٹ کرو صلہ پلیز. موصولہ مل کے کچھ بنتے ہیں. صلہ اور موصولہ ہمیشہ مل کے کچھ بنتے ہیں. موصولہ کبھی بھی اکیلا کام نہیں کرتا. موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے, صلہ اور موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. یہ کیا کیا بن سکتے ہیں؟ یہ مبتدا بن سکتے ہیں, یہ خبر بن سکتے ہیں, یہ فاعل بن سکتے ہیں, یہ مفعول بن سکتے ہیں, یہ صفت بن سکتے ہیں, یہ مجرور بن سکتے ہیں, یہ مضاف الیہ بن سکتے ہیں, یہ مضاف بن سکتے ہیں, یہ بہت کچھ سب کچھ بن سکتا ہے. کیونکہ یہ فائل بننے الذین معرفہ ہے. فائل بننے چاہیے. فاعل بننے چاہیے کیونکہ فعل پہلے آیا, فاعل بننے ہیں. اس سے پہلے فعل ماضی آیا نا. نہیں فعل ماضی تو آئے, کیوں بننے چاہیے؟ آپ غور کریں نا.
چھوٹی سی چیز غور کرتے ہیں کلیئر ہو جائے گا. خسیرہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا واحد ماضی پہلا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو فاعل اس کا کچا ہو سکتا ہے, اور اگر آپ پھنس جائیں تو تھوڑی سی اس کی ٹرانسلیشن بھی مار دیں, اگر کر سکیں. نہ کر سکیں تو چھوڑ دیں. تو یہ بنے گا کیا, موصول اور صلہ مل کے کیا بن جائیں گے, اس خسیرہ کے لیے کیا بن جائیں گے عمر؟ خبر. نہیں, خبر تو مبتدا کے ساتھ ہوتی ہے. اس خسیرہ فعل کے لیے کیا بن جائیں گے؟ موصول اور صلہ مل کے کیا بن جائیں گے عمر؟ فاعل. فاعل. دیکھو نا, خسیرہ انہوں نے کیا, وہ نقصان, اس نے نقصان اٹھایا. خسیرہ اس نے نقصان اٹھایا. کس نے نقصان اٹھایا؟ کس نے نقصان جنہوں نے اٹھایا؟ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو. تو اٹھانے والا کون ہے؟ فاعل ہے نا. تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ یہ آپ کا فاعل بن گیا. اب آپ اس کی انالیسس آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے کہا فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. اب اس کی ٹرانسلیشن کرو. قد کو ذہن میں رکھنا, قد تاکید پیدا کرتا ہے, اور قد جو ہے وہ ماضی قریب کے اندر کرتا ہے. ایک منٹ اس کا ترجمہ کریں, میں 1 منٹ میں کریں, آپ ترجمہ یقیناً خسارے میں ہے الذین قتل, جنہوں نے قتل کیا اولادہم, اپنی اولاد کو. جی سر, ترجمہ ہو گیا؟ جی ترجمہ اپروف. جی بس آپ اس, انہوں نے قد خسر الذین کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قد خسرہ یقیناً خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو. بالکل. اس کے آگے کا بھی ایک ٹکڑا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. صفحم بغیر علم. اب وہ صفحم وہ بھی حالت ہے, اس میں آیا ہے, لیکن وہ کچھ اور چیز بن جاتی ہے, اس میں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. انور, اس میں ترجمے میں خسرہ کا ترجمہ آخر میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں ترکیب کے حساب سے تو ایسے ہی آتا ہے, لیکن آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں یہ نا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنے اولاد کو خسارے میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں اور پوچھ رہا ہوں کہ نارملی آتا ہے آخر میں آتا ہے کیا؟ دیکھیں گرامیٹیکلی ترکیب کے والے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جب جملہ فعلیہ کا آپ ترجمہ کریں تو اس کے اندر آپ جو ہے فاعل پہلے لائیں, مفعول بعد میں لائیں, متعلق لائیں, اور فعل کو آخر میں رکھیں. لیکن آپ دیکھیں جو ہمارے پاس بہت سارے تراجم ہوتے ہیں نا, تراجم, وہ اس میں یا تو مفہوم کا کنسپٹ ہوتا ہے, مفہوم آ جاتا ہے پورا پورا, آپ نے دیکھا ہوگا. اور بعض دفعہ اگر آپ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو لفظی ترجمہ تو ایسے ہی چلے گا. لفظی ترجمہ تو جو لفظ پہلے آتا ہے اسی کا ترجمہ پہلے پہ. بات کی تھی ترجمہ, تو پھر وہ ہر زبان میں اس مفہوم کو کیسے آپ لے کے آتے ہیں اس کریں گے, حساب اس سے, کے اس حساب سے. اب یہ عابد بھائی کی بات صحیح ہے کہ اردو میں جب آپ بالکل ہم معروف اردو میں اسے کہیں گے تو اسی طرح سے کہیں گے کہ یہ آخر میں آئے گا. لیکن اردو میں بھی اگر آپ اس بات کو اس طرح سے کہیں گے کہ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ, تو وہاں بھی زور پیدا ہو جائے گا, اردو میں بھی زور پیدا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اردو نہیں, میں وہ انور اصلی میں اس لیے کہا تھا, انور اکثر کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر میں لے کر کے آئے اس کو فعل کو. میں نے کہا نا گرامیٹیکلی جو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں انالیسس اسی طرح سے ہی, مطلب جیسے عابد بتا رہے ویسے ہی ہے میرے خیال میں, جملہ فعلیہ میں آخر میں فیل اسی طرح سے. لیکن آپ دیکھیں بیسکلی کیا ہم تو یہاں ترجمہ مطلب ہم تو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں نا, ہمارے لیے تو ہے. لیکن جو ابھی سلیم بھائی نے بات کی نا, بالکل ہے کہ ہر زبان کا اپنا طریقہ ہے, اس کو سمجھتا کیسے, وہ آپ نے اس سمجھ کے حساب سے لینا ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھ. جی سر, طارق صاحب کریں گے جی انشاءاللہ.
جی طارق صاحب پڑھنے میں آ رہا؟ لقد ضربنا للناس آخری جملہ فی حاضر آخری فی حاضر قرآنی. فی حاضر قرآن. ٹھیک ہے جی. پہلا جو ہے جملہ وہ ورڈ لقد جو ہے قد جو ہے وہ وہی تحقیق کے میں آتا ہے حلف تحقیق، اور جب لام صاحب لگے تھے تو مزید تاکید ہو جاتی ہے لقد. لقد مجھے بتائیں ایک کلمہ ہے دو کلمے؟ قد کیونکہ کمپلیٹ سینٹینس ہے تو لام جو ہے یہ تو اس کے لیے لگا ہے، اس کے اوپر زور دینے کے لیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہیں. سر دو ہی ہوں گے نا، پچھلی آیت کا خالی قد تھا. جی اسی لیے کہا نا کیونکہ پہلے قد ہے کہ ایک اس کا اپنا ایک ہے مطلب تحقیق، تو لقد لگ گیا تو دو دو ہیں تو بتائیں کیا کیا ہے اس میں پھر؟ لام جو ہے وہ اس کو جو لام کیا ہے؟ لام ہے تاکید. تاکید جو ہے، اور قد جو ہے حرف تحقیق ہے. جی لام تاکید اور یہ حرف تحقیق. جی جی ضربنا. تو ہم نے، یہ متکلم آ گیا، جمع متکلم. ہیں جی طارق صاحب؟ ضربنا کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ فعل تو بتائیں. فعل ضربا. ضرب، ہاں کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ ضربا ہاں کریں گردان کریں ہاں دل میں گردان کریں پہنچ جائیں گے. ہاں وہی میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں دل میں. ضربا ضربو ضربتا ضربنا ضربنا. یہ نہ ہے تو اس میں گردان کریں نا. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتم تننا ضربتو ضربنا ضربنا. کون سا صیغہ؟ تو یہ میں نے بولا تھا نا آپ کو کہ ہم متکلم فرسٹ پرسن ہم جمع. کیا ہو جائے گا یہ فعل ماضی متکلم ماضی جمع. جی جمع متکلم. جی جمع متکلم. میں نے پہلے سے ہی بولا تھا، آپ نے کنفیوز کر دیا تھا. میں تردید نہیں کہ میں نے کہا اس کو بتائیں پورا کیا ہے اور اس کا فائل کیا ہے. طرف یہ اپنا کیونکہ کوئی بھی فائل نہیں ہوگا. فائل کیا ہے اس کا؟ نحن. جی آگے چلیں. اب دیکھیں اس کو تھوڑا اور آسان کر لیا کریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. فعل اور فائل تو مل گیا آپ کو، فعل اور فائل آپ کو مل گیا. اب آپ کو کیا آگے مل سکتا ہے؟ اب آپ کو مفعول مل سکتے ہیں آگے اور متعلق مل سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے نا. یہ ذہن میں آ جائے. اب آپ کو کچھ عرصے بعد جب آپ تھوڑا اور ہو جائیں گے تو آپ کو جیسے ضربا ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے نا. مارا، ہم نے مارا، کسی کو مارا ہوگا نا. اچھا ضربا کے خالی معنی مارنے کے نہیں آتے، ضربا کے بہت سارے معنی آتے ہیں اور یہاں وہ آپ کو معنی ایک ملے گا دوسرا. ضربا کے تقریباً 4 سے 5 معنی آتے ہیں. ایک جو معروف معنی ہے وہ تو یہی ہے مارنے کا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ معنی ہیں جس میں سے ایک معنی آج آپ کو اور ملے گا. اب آپ آئیں للناس سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ لام تو اپنا حرف جارہ ہو گیا. حرف جارہ ہے. نا سے وہ مجرور کی حالت میں ہوگا تو جار مجرور. یہ جارہ ہو گیا، یہ مجرور ہو گیا. جی اور جارہ اور مجرور مل کے کیا بن گئے؟ جی مرکب جارہ ہوگا. مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے؟ وہ نصب کی حالت میں آتا ہے. نہیں مرکب جاری
متعلق جارا مجرور مرکب جاری بنا نا. اچھا ہاں وہ نارملی متعلق ہوتے ہیں. اگر کیا بن گیا؟ متعلق. یہ آگے چلیں. فی پھر دوبارہ آ گیا حرف جارہ. حرف جارا آ گیا جی. آگے آ رہا ہے حاذا القرآنی. جی حاذا تو وہ یہ القرآن القرآن. اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں. حاذا القرآنی، حاذا القرآنی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کوئی مرکب لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو یہ مفرد لگ رہے ہیں دونوں؟ حاذا القرآن تو پھر مرکب اضافی بنتا ہے. مرکب اضافی بنے گا، غور سے دیکھیں. نہیں سوری اشارہ ہے، مرکب اشاری بنے گا. حاذا ہے تو آپ کریں حاذا کیا کہلائے گا؟ حاذا اشارہ ہو گیا اور وہ آگے حاذا اشارہ ہو گیا. اور آگے مشار القرآنی علیہ. کیا ہوا؟ جی القرآنی مشار علیہ. مشار الیہ. کیسے پتہ چلا یہ مشار الیہ؟ کیونکہ اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے نا. نہیں، ال کی جگہ خالی قرآن ہوتا تو یہ تو ملانے کے لیے ال تو لگاتے ہیں، اور ال ملانے کے لیے تھوڑی کبھی بھی لگاتے. ال ویسے بھی خیر وہ اپنا معرفہ ہوتا ہے، لیکن معرفہ ہوتا ہے. تو مشار الیہ کیسے پتہ چلا کہ یہ اشارہ اور یہ مشار الیہ؟ مثال کے طور پہ یہ القرآن کی جگہ، مثال میں دے رہا ہوں، الف لام نہیں ہوتا، خالی قرآن ہوتا تو پھر دیکھنا پڑتا اس کا کانٹیکسٹ پورا. نہیں. تو مشار الیہ کی پہچان کیسے پتہ چلی؟ آپ مجھے بتائیں کیسے پتہ چلا؟ مرکب اشاری کا کیا قانون ہے؟ مرکب اشاری کے دو جز ہوتے ہیں سر. جی وہ تو اشارہ مشار علیہ، اور وہ اشارے کو فالو کرتا ہے مشار علیہ. نہیں، اشارہ مشار الیہ کو فالو کرتا ہے، اشارہ مشار علیہ کو فالو کرتا ہے. اور اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے. اوکے اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ مشار الیہ؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ال ہو گیا جی معرفہ. ٹھیک ہے نا. ال یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. اور یہ مرکب اشاری یہاں کیا بنا؟ مفعول بننا چاہیے. نہیں نہیں. کس حالت میں حاذا القرآنی؟ نصب. نصب میں کہیں قرآنی. قرآنی. جر میں سوری جر میں. جر میں کیوں گیا یہ؟ کیوں گیا؟ اس لیے کہ پہلے فی آ رہا ہے نا. ہاں تو پھر جب یہ مرکب اشاری یہاں کیا بنا اس جارہ کے لیے؟ چار مجرور ہو گیا. جارہ کے لیے کیا بنا؟ جارہ کے لیے مجرور. جارہ کے لیے مجرور بنا. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے؟ وہ مرکب کیا بولتے ہیں آپ؟ مرکب جاری. مرکب جاری ہو گیا. اور یہ مرکب جاری کیا بن کے آتا؟ متعلق. تو یہ دو متعلق آ گئے اس میں. وہ متعلق آگے کیا مسئلہ ہے؟ فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ خبریہ. جملہ خبریہ. فعلیہ خبریہ. ترجمہ کریں اس کا. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. یہاں قد تھا، ترجمہ آپ نے کیا؟ یقیناً. یہاں ڈبل زور آ گیا، لقد. بلا شبہ یقیناً کہہ سکتے ہیں. بلا شبہ یقیناً. جی اب کہہ رہے ہیں دربنا کے یہاں مطلب کچھ اور ہے، تو وہ کیا مطلب ہے یہاں؟ ہاں اب آپ دیکھیں نا، یہاں دربنا کا معنی ماننے کے لیے نہیں، یہاں ہے بیان کرنے کے لیے. بیان کرنے کے لیے. بیان کرنے کے لیے. دربنا کے ایک معنی بیان کرنا بھی ہے. دربنا کے ایک معنی جو ہے وہ زمین پہ چلنا پھرنا بھی ہے. دربنا کے ایک معنی جو ہے دو چیزوں کے درمیان میں کیا کہتے ہیں، کسی چیز کو واضح کرنے کے طور پہ کیا. تو یہاں یہ معنی آیا اس کا بیان کرنے کے لیے.
بلا شبہ میں اس کے دو ہو سکتے ہیں. اگر میں پہلے لے آؤں فعل کو تو یہ بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کیا انسان کے لیے اس قرآن میں. اس قرآن میں. پھر اس کے آگے بھی ایک حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہے اس کے آگے ایک حصہ؟ یہ سورہ روم کی آیت ہے. لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن. کس کی آیت ہے؟ سورہ روم کی آیت ہے. لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. من کل مثل. اس کے آگے کا بھی ایک ٹکڑا ہے چھوٹا، وہ میں نے چھوڑ دیا ابھی کیونکہ پھر ایک اور بھی متعلق آ جاتا. 3 متعلق ہیں اس میں، بیسیکلی اس میں 3 متعلق ہیں. تو لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن. میں کہتا ہوں سورہ بنی اسرائیل نہیں ہے، سورہ روم ہے. سورہ روم میں ہے نا یہ آیت. اچھا من کل مثل. اچھا میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں، اگر میں اس کا ایک ٹکڑا، وہ آخری ایک اس کا جو آگے کا ٹکڑا وہ بھی بتا دوں آپ کو سر. اس کے اندر 2 رائے ہیں مختلف، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی کا ٹکڑا ہے پھر من کل مثل. نیچے لکھوں کون؟ من کل مثل. طارق صاحب اس کی انالیسس کریں ذرا ایک منٹ. من بھی اس میں آ گئے حرف جارہ میں. ٹھیک ہے، اس کو جارا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلی مثل ان کو کریں. کل کیونکہ پہلے جار آیا تو کل بھی پھر وہ حالت جر کی حالت میں آ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ کلی مثل جو ہے یہ آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے تو مرکب لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ مرکب ہے. کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلو جو ہے نا یہ عموماً کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف بن کے آتا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ مضاف ہے نہیں تو، لیکن من کے بعد جب ہمیں نیکسٹ ورڈ ملتا ہے تو اس کو وہ تو ٹھیک ہے. من کیا کرتا ہے؟ من تو اپنے اگلے والے اسم کو مجرور کرتا ہے نا. ایگزیکٹلی وہ اس نے کر دیا. اصل میں تو یہ کلو تھا. ٹھیک ہے، کلو سے یہ کیا بن گیا؟ کلی بن گیا من کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اس کی انالیسس کر دیں. کلی کو آپ نے کہا مضاف، تو وہ دوسرا پھر مضاف الیہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مضاف الیہ. مرکب اضافی ہو گیا. مضاف و مضاف الیہ مل کے جو ہے مرکب اضافی ہو کے اس کے لیے مجرور، صحیح. اور مجرور اور جارہ مل کے مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری بن کے کیا بن کے؟ متعلق. متعلق بن گیا. لیکن میں آپ کو اس میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. گرامر والے، بہت سارے گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ جب حرف جارہ من آ جائے، حرف جارہ من ہو اور اس کے بعد مرکب اضافی ہو، اور مرکب اضافی کے اندر جو مضاف الیہ ہو وہ حالت وہ نکرہ ہو. یہ نکرہ ہے نا جی. نارملی ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ مرکب اضافی کے اندر مضاف و مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے اور لازماً معرفہ ہوتا ہے، انلیس اس کو نکرہ لے کے آیا جائے. انلیس اس کو نکرہ لے کے آیا جائے. ٹھیک ہے. کلی مثلن کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ خالی کلی مثلن کی. ہر مثال، اس طرح کی مثال، ہر مثال، ہر مثال. اوکے. ساری مثالیں، ہر مثال. اب یہ نکرہ آیا تو نکرہ نے کیا کیا کہ مثالوں کی جتنی جنس تھی نا اس کو کور کر لیا. اوکے. نکرہ کی وسعت بہت بڑی ہوتی ہے نا. بڑھ گئی. صحیح ہے. نکرہ کی وسعت کل مثل ہر مثال. تو 2 اس میں تھاٹ ہے. میں آپ کو دونوں، میں نے اس لیے یہ پورشن الگ سے لکھا کہ آپ کو دونوں تھاٹ بتا دوں. ایک جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا نا کہ 2 گروپ ہیں، ایک بصرہ والا ہے، ایک کوفہ والے. ٹھیک ہے، اور ان کا آپس میں جو نا بڑا ایک آنکڑا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جب من حرف جارہ آ جائے اور اس کے آگے جو ہے وہ مجرور جو ہے مرکب اضافی ہو،
اور مرکب اضافی بھی ایسا ہو کہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو. اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو من، جب یہ جو آیا ہے نا یہ من کو یہ جارہ، ویسے تو لکھتے ہیں جارہ، لیکن اس کو من نہیں کہتے، اس کو جارہ نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے ہیں من زائدہ. اس کو کیا کہتے ہیں سر؟ زائدہ. من زائدہ کہتے ہیں. زائدہ کا مطلب ہے کہ یہ موجود ہے، یہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کا جو عوامل ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کا عوامل جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر اس کا عوامل کاؤنٹ نہ ہو، لیٹس سے اگر یہ من نہ ہو، تو آپ کے خیال میں یہ کلی مثلاً کیسے لکھا ہوگا؟ کلو یا کلو تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ کلو اگر ہوتا تو حالت رفع تھی، اور حالت رفع میں اگر کوئی چیز ہوتی تو یا تو یہ فاعل ہوتا یا یہ مبتدا ہوتا ہے نا. جی فاعل تو آلریڈی موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی دوسری پاسبلٹی کیا ہوتی ہے، کیا ہو سکتا تھا؟ حالت نصب میں ہوتا، یعنی کلہ مثلاً ہوتا. کلہ. اوکے. اگر یہ حالت نصب میں ہوتا تو پھر یہ اس جملے میں کیا بن کے آتا؟ حالت نصب میں ہوتا. ہاں، حالت رفع میں چیز ہوگی تو جملہ فعلیہ میں کیا بن کے آئے گی؟ فاعل. فاعل. حالت جر میں ہوگی تو کیا بن کے آئے گی؟ مفعول ہو جاتا. مفعول ہو جاتا. اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مفعول ہو جاتا. تو ایک اسکول آف تھاٹ من کلی مثلاً کو من کو زائدہ لے لیتی ہے، بناتے اسی طرح سے ترکیب ہے، یہ اس کو اسی طرح سے لکھے گی جا رہا، کیونکہ اثر تو آیا نا، اس کا اثر تو اس کا برال آیا نا، کلی ہو گیا نا، یہ بنائے گی اسی طرح سے. لیکن اس کو پھر متعلق نہیں کہے گی، وہ اس کو کیا کہے گی؟ اس کو کہے گی مفعول. اب جب مفعول کہے گی تو اس کا پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ اب اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے بلا شبہ یقیناً. اگر آپ نے اس کو اس طرح سے کہا کہ ہم نے من کلی مثل مفعول کو لے آئے، ہم نے ہر مثال لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کرتی. اور اگر آپ اس کو جارہ کے طور پہ لیں گے تو پھر اس کو آخر میں لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جیسا آپ نے یہاں کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال. تو یہ دونوں ترکیبیں موجود ہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ دونوں ترکیبیں جو ہے نا میں یہاں شیئر کروں. مشکل تو نہیں تھی سر؟ نہیں، میرا خیال تھوڑا سا سینس بننا شروع ہو گیا. ہاں، بس یہ صرف ذہن میں رکھیے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز موجود ہے، تو میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے انشاءاللہ. جی سر، کون ہے؟ شکیل صاحب کریں گے؟ شکیل صاحب؟ بس ہاں، شکیل صاحب کریں گے؟ جی جی انشاءاللہ. بہت چھوٹی سی آیت ہے آپ کی. جی پھر میں کر لیتا ہوں، شکیل صاحب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. نہیں آپ کو تھوڑی بڑی دیں گے نا، آپ ایکسپیرینس آدمی ہیں. شکیل صاحب کو چھوٹی آپ کو جی شکیل صاحب کیا ہوا؟ جی ماں منعک ماں ہو گیا اسماعیل استفہام ہو گیا.
اسماء استفهام زبردست, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسماء استفهام ہے تو کیا بن کے آئے گا؟ اسماء استفهام ہے تو کیا بن کے آ جائے گا؟ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا بن جائے گا. آگے چلیں. منع کا منع کا اس میں مفعول ہو گیا ہے. منع تو بتاؤ کیا ہے؟ منع کا کا کو اگر مفعول لیا تو اس کا مطلب منع کیا ہے؟ فعل ہے نا. ہاں جی فعل کون سا فعل؟ ماضی. فعل ماضی تو پڑھ رہے تو گھبراہٹ میں. فعل ماضی مذکر واحد غائب. واحد مذکر غائب. غائب. کا جو ہے مفعول ہو گیا. جی اس کا مطلب اس فعل کے اندر فاعل موجود ہوگا. جی موجود ہے اس میں. کیا ہے فاعل؟ ہوا. منع کا تجھے منع کیا. اس نے تجھے منع کیا. اس نے تجھے روکا. اس نے تجھے منع کیا. اس نے تجھے روکا. یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا سر. جی اب اس کی بھی دو انالیسز ہیں. اس کو بھی دو طریقوں سے کیا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ ماں کو آپ نے استفہام لیا, آپ نے اس کو اسماء استفہام لیا, یہ مبتدا بن گیا. اس کو آپ نے اسماء استفہام لیا تو یہ کیا بن گیا سر؟ مبتدا بن گیا. ہے شکیل صاحب؟ جی مبتدا کو خبر چاہیے. مبتدا کو خبر چاہیے. جی یہ جملہ فعلیہ خبر بن گیا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. وہ اس کی خبر بن گئی. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس مبتدا کے لیے کیا بن گئی؟ خبر بن گئی. اور مبتدا اپنے خبر سے مل کے اب یہ جملہ اسمی ہوگی. ایک ترکیب تو یہ ہوگی. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ماں کو انہوں نے یہاں صرف استفہام لیا ہے, سوالیہ لیا, کیونکہ سوالیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور منع آقا کو پورا آپ نے وہ لے لیا. ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ یہ تو بڑی معروف آیت ہے, میرے خیال میں 3-4 مقام پہ آئی ہے. جہاں جہاں میرے خیال میں ابلیس آدم کا قصہ آیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں کہاں ہے, کتنی جگہ پہ آئی ہے؟ میرے خیال میں آراف میں بھی ہے, بنی اسرائیل میں بھی ہے, سورہ اعراف آراف میں بھی ہے, بنی اسرائیل میں بھی ہے, اور شاید ہجر میں بھی ہے. ہجر میں سورہ 7 کے آخر میں نہیں ہے؟ سورہ 7 کے آخر میں ہے. کیونکہ آراف کی اور اس کی تو مجھے یاد ہے. 3 جگہ ہے, منع کا 3 جگہ ہے. ہاں 3 آراف جگہ میں ہے, کہا میں ہے, تاج میں. آراف کے اندر تو یاد ہے مجھے, بنی اسرائیل میں بھی یاد ہے, ہجر میں بھی اسی طرح صحیح ہے نا, ماں منع کا تسجد. میں تو سورہ 7 کے آخر میں ہے, میں دیکھ رہا ہوں. سورہ 7 آپ کے آخر میں ہے, 75 نمبر آیا تھا. صحیح ہے. چلے شکیل صاحب ترجمہ کریں. آپ صاحب بس کوئی زوردار کمپیوٹر کا فوراً آیت کے ساتھ بتاتے ہیں, پتہ نہیں تو آپ سافٹ کے ویئر پاس وہ نہیں ہے یار, آپ نے ہمارے سافٹ ویئر کو استعمال نہیں کرتے ہم لوگوں کے. اسلام 360 استعمال کیا کریں نا, فوراً ڈالیں گے. یہ ہمارے 2-3 بڑے اسپیشلائز لوگ ہیں اسلام 360 والے, طارق رشید صاحب, سلیم صاحب, عابد صاحب.
آپ ابھی ان کو دیں، آپ ابھی ان کو دیں گے ٹھک آپ کو آیت دکھا کے دے دیں گے. یار آپ پہلے بتا دیتے، میں اتنا متاثر ہو رہا تھا اتنے دنوں سے کہ یار ان کو سمجھ آتا ہے. چلیں چلیں شکیل آج صاحب صحیح ہو ترجمہ گیا. تو کر رہے ہیں. جی کیا انہیں منع کیا؟ سوالیہ ہے. جی اور یہ سوالیہ جو ہے نا اس کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ سوالیہ کو کیا کہتے ہیں، ہاں یہ ڈاکٹر صاحب اس کو خالی سوالیہ نہیں کہتے، ڈاکٹر صاحب تو اس کو جھاڑ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ. یعنی یہ جو سوال کے اندر جو جھاڑ ہوتی ہے نا جس میں ڈانٹ ہوتی ہے، ہاں یہ ڈانٹ ہے. کس چیز نے روکا تجھے کس چیز نے روکا اس سے، یعنی جس چیز کا حکم میں نے دے دیا تجھے اس کے بعد میرے امر کے بعد تجھے کون سی چیز روک سکتی ہے. یعنی کتنی بڑی تنبیہ ہے، ایک سجدہ نہ کرنے پہ اتنی بڑی تنبیہ، ہم پتہ نہیں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. انور بھائی یہاں پہ یہ جو کیا کہتے ہیں نو آبجیکشن کا جو ترجمہ ہوتا تھا نا عربک میں، ہاں وہ لا مانع ہوتا تھا، یہ بھی اسی طرح سے ہے نا. ہاں تو کیا مطلب اس کا کس طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں سلیم بھائی پھر؟ نہیں ٹھیک ہے، کس چیز نے روکا. ہاں تو یہ بیسکلی جو ہے نا اس کے اندر بہت یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے اس میں بہت ٹھیک ٹھاک سلیم بھائی. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے سجدے ایسے چھوڑ کے نکل گئے، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے. میں نے سوال پوچھا تھا تھوڑے دنوں پہلے کسی لوگوں سے کہ کیا ابلیس نے شرک کیا تھا؟ اللہ نے کہا میں شرک کے علاوہ سب معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. کیا ابلیس نے شرک کیا ہے؟ سارے اپنا نہیں کیا سر جی، نہیں کیا. راشد صاحب بسم اللہ. آسان ہے آپ کے لیے سر بہت. مشکل بھی ہوگا تو ختم ہی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. ہاں یہ بات بھی ہے. جی بس ما قتلہ و ما قتلہ. ما قتلہ وما صلبہ. سوری دوبارہ سے. ما قتلہ وما صلبہ. صلبہ، اچھا میں قتلہ ہی پڑھ رہا ہوں اس کو بھی، دیکھنے میں تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے. ماں تو وہی استفہام. ہاں کچھ تمام لینا غور کریں. اور ماں قتلہ سوالیہ نافیہ کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیں نا آپ اگر جب گھبراہٹ آ جائے نا کبھی بھی کچھ حرف میں، تو آپ ایسا کریں اس کو ٹیمپریری چھوڑ دیا کریں. ابھی آپ نے کہا کہ ماں کیا ہو سکتا ہے، استفہام ہو سکتا ہے نا، اور نفی. اور نفی بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، آگے والا ایسا کریں انشاءاللہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. قتلہ اس میں فعل بھی آ گیا اور اس میں ضمیر بھی آ گئی. نہیں قتلہ، ہاں ضمیر بھی آ گئی. قتلہ قتلہ کیا ہو گیا؟ فعل قتل فعل ماضی ماضی جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. اور یہ جمع مذکر غائب تیسرا صیغہ ہے، اس کا مطلب اس کے اندر فاعل موجود ہے. فاعل کیا ہوگا اس کا؟ فاعل کیا ہوگا؟ سوری ہم صحیح. ہم. اور ہو کیا ہو جائے گی؟ ضمیر. یہ ضمیر ہے، یہ کون سی ضمیر ہے؟ حالت نصب کی ہے کہ حالت رفع کی ہے؟ یہ ہے حالت رفع کی ہے. حالت رفع کی تو حالت رفع کی ہو نہیں ہے، حالت رفع کی تو ہوا ہے. ہاں
یہ کیا ہے؟ ہوا ہے اس کی حالت رفع کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ نصب کی ہوگی نا حالت. حالت نصب کی ضمیر ہے، اٹیچ ضمائر ہے، تو اس کا ہاں. مطلب کیا بنے گا؟ نہیں سمجھا نہیں میں سوال. ما منعک، کا کیا تھا؟ ضمیر تھی، اٹیچ ضمیر تھی. اٹیچ ضمیر حالت نصب میں ہوتی ہے. حالت نصب میں جب کوئی، اور اسم ہے، ضمیر اسم ہی ہے نا. اسم جب بالکل. حالت نصب میں ہوگا تو کیا بن کے آتا ہے جملے میں؟ فائل. فاعل تو حالت نہیں رفع نہیں میں سوری، حالت رفع میں ہوگا. تو حالت نصب میں مفعول نہیں مفعول. مفعول. ایک فارمولا یاد رکھیں سر دوبارہ. بالکل. اسم کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر ہو، اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہے، اس کا مطلب ہے وہ مضاف الیہ ہے. اور فعل کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر ہے تو مفعول ہے. ایک بہت ہی سادہ سا فارمولا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح. بیٹھ جانے والی بات ہے نا بس. اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہے، مضاف الیہ ہے. فعل کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. بیچ میں آ گیا یہ تو واو، فعل، یہ فعل فعل کے کے ساتھ ہے ساتھ ہے یہ. نا، مفعول ہو ہاں گیا. ہاں یہ آگے آ واو رہا عطف واو، کا. واو کیا ہو جائے گا؟ عطف کا. اب جب یہ عطف ہو جائے گا تو پچھلے والے کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کرو قتلوہ کا. انہوں نے قتل نہیں کیا. نہیں قتل نہیں کہاں سے گیا؟ قتلوہ. قتلہ. قتلو نہیں ماں کو انہوں نے اچھا قتل کیا. قتل قتلو انہوں نے قتل کیا. قتل کیا. قتلوہ انہوں نے اس کا قتل کیا. قتل کیا. قتلوہ انہوں نے اس کا قتل کیا. اب یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ضمیر تو کہیں نہ کہیں لوٹے گی نا. یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے پیچھے آیت میں سیدنا عیسیٰ کی طرف. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا قتل کیا. اب آپ مجھے بتائیں سیدنا عیسیٰ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، اس کا ریفرنس ہے سیدنا عیسیٰ. اب یہ ماں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال یہ نہیں ہو سکتا، نفی. یہ نفی ہوگا. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے اس کا قتل نہیں کیا. تو اس کو ماں کو نافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، نافی. نہیں جملہ فعلیہ ہو کے، کیونکہ یہ عطف ہے تو یہ معطوف علیہ ہو گیا. ماں صلبوہ، سیم وہی ترکیب ہے. ماں کو کیا کہہ لیں آپ؟ نافیہ. صلبوہ بالکل ویسی ہے جیسے قتلوہ. قتلوہ انہوں نے اس کا قتل کیا. صلبوہ انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صلیب. صلیب پہ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی واحد مذکر جمع غائب. مذکر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب. اور ہو جو ہے اس کا مفعول. اس کے اندر فعل پلس فاعل، فاعل ہے اس کا ہم شامل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف، اور معطوف اور معطوف علیہ مل کے جملہ معطوفیہ کہہ لیں. بہتر. ما قتلوہ وما صلبوہ. ترجمہ کریں سر. انہوں نے اس کا قتل نہیں کیا اور اس نفی کو پہلے لے آؤ. سوری نہیں اور انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اس کا قتل، اور نہیں چڑھایا صلیب پر. نہیں انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا. صلیب پہ چڑھا. جی حدیث کریں سر. کیا کریں؟ ایک حدیث کرتے ہیں. اچھا حدیث.
پڑھنے میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جی اس میں لعنہ جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور اس کا فاعل کچا ہو گیا. ہاں زبردست. کہ فائل پہلا صیغہ دیکھیں، پہلا چوتھا صیغہ دیکھیں، فائل کچا. اس کے بعد اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. اللہ جو ہے فائل. فعل و فائل اگر آپ کو مل گیا اس کا مطلب ہے اب آپ کو آگے کیا ڈھونڈنا ہے. اب لانا کیسا فعل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے لازم فعل ہے کہ متعدی ہے؟ نہیں، متعدی ہے. لانا کسی چاہیے گی نا. ہاں. آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ لانا کا جب بھی لانا فعل جب آئے گا تو ترجمے کے اوپر جو ہے نا اردو تراجم کے اندر پر کا استعمال بھی ضرور آپ کریں گے. پر کی پریپوزیشن لے کے آئیں گے کیونکہ لعنت کسی کے اوپر کی جائے گی نا، لیکن پر الا کی پریپوزیشن آپ کو کہیں نہیں ملتی اس میں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جب ترجمہ کرتے رہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ متعدد فعل لگ رہا ہے، اس کے اندر آگے آپ کو اس کا مفعول چاہیے. آگے مفعول ڈھونڈتے ہیں. آئیے. من جو ہے وہ صلہ ہے. من صلہ نہیں ہے، من موصولہ ہے. سوری موصولہ ہے. ہاں سوری، موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے. ہاں موصولہ ہے. سوری، وہ غلط نکل گیا. من موصولہ ہے. پھر ذبح جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فاعل کچا کہ پکا؟ فاعل کچا. آگے کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو حالت رفع میں؟ حالت رفع میں فاعل تو حالت رفع میں ہوتا ہے نا. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ آپ نے لانا کیا، لانا کو آپ نے فاعل کچا کیا. کیوں کچا کیا؟ کیونکہ پہلا چوتھا صیغہ تھا. اب آپ نے آگے دیکھا کوئی چیز حالت رفع میں، آپ کو حالت رفع میں اللہ نظر آ گیا، آپ نے اس کو فاعل بنا دیا، فاعل کلوز کر دی. ذبح آپ نے کہا یہ پہلا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب یعنی فاعل کچا. آگے دیکھیں کوئی چیز ہمیشہ جب پہلا یا چوتھا صیغہ آئے فاعل کچا، آگے نظر دوڑانی ہے. آپ کو حالت رفع میں اگر چیز مل جائے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ فاعل نظر آ جائے گا. یا آپ کو کوئی دوسرا جیسے سلسلہ ہم نے جیسے پہلی آیت کی تھی وہاں ہم کو صلہ موصولہ ملا کے ہم نے فاعل بنا لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تب آپ آگے دیکھیں آپ کو آگے کوئی حالت رفع میں تو چیز ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. نہیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا لی غیر اللہ. اب لی غیر اللہ کو ویسے بھی اگر آپ ذہن میں سوچیں تو لی نے کیا کیا ہے؟ مجرور کیا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی چیز حالت رفع میں نہ ہے نہ بن سکتی ہے. اس کا مطلب ہے فاعل اسی کے اندر ذبح کے اندر موجود ہوگا. تو کیا فاعل ہوگا اس کا سر؟ اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہوا. جی لی غیر اللہ. لی جارہ ہو گیا. لی جارہ ہو گیا. اور غیر جو ہے وہ ظرف ہو گیا. ٹھیک ہے. ظرف ہو گیا. اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ جو مرکب اضافی بنا یہ لی کے لیے مجرور ہو گیا اور یہ مجرور ہو گیا اور یہ متعلق ہو گیا. مجرور جار متعلق. کس کے متعلق ہوا سر یہ؟ ذبح کا متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. فعل کیونکہ یہاں دو فعل آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے. تو یہ ذبح کے. ٹھیک ہے. اور فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا سر؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بن گیا. جی جناب. اور یہ جملہ فعلیہ کچھ بنے گا؟ یہ صلہ بن گیا. یہ صلہ بن گیا موصولہ کے لیے. اور یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنے سر؟ صلہ و موصولہ مل کے مفعول بن گیا. مفعول بن گئے سر. وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنے تھے؟
فاعل بنے گا، فاعل بنے گا یا مفعول بنے. بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ صلہ موصولہ مل کے جو ہے وہ صفت بھی بن جائیں گے، بعض دفعہ وہ مطلب یہ بہت کچھ بن جائے گا، اس کے اندر فل آپشن موجود ہے. ترجمہ کریں سر. تو اب آپ کیا کریں گے، فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے جملہ فعلیہ خبرہ. ترجمہ کریں سر. اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور دو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے لعنت کی جس نے اللہ کے سوا لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی جس نے اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کیا. اس پہ اگر پر کا مفہوم لائیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ اس کا کیسے مفہوم؟ پر کی پروپوزیشن اگر آپ لے کے آؤ گے تو کیسی ہو جائے گی؟ اچھا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر. ہاں اللہ کی لعنت ہے اس پر پہ پھر وہ پھر فعل نہیں رہا نا. کیوں لعنت کر دی نا، یا اللہ نے لعنت کر دی اس پر. ہاں اللہ نے لعنت کر دی، ہاں یہ ٹھیک ہے. اللہ نے لعنت کر دی اس پر جس نے اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. ویسے احادیث بھی بڑی جس طرح سے قرآن کا ایک ایک کلمہ بڑا عظیم ہے، احادیث بھی کچھ آپ دیکھیں تو بڑی جو ہے وہ ہلا دیتی. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ جب کی تھی وہ سود والی حدیث، اس میں بھی دیکھیں وہاں تو لعنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی نا، لانا رسول ہوتا نا وہاں، اگر یاد ہو تو. اور لعنت جب اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب ہے کہ رحمت ہی ختم ہو جائے، اور رسول کی طرف سے لعنت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، اس کو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اگر یہی لعنت اگر رسول کی طرف سے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے نا دینی معاملات میں وہ ختم ہو جائے. مطلب دنیا میں آپ نظر تو آ رہا ہوگا کہ آپ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک اپنی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن گڑبڑی ہے. السلام علیکم علیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ انور صاحب سوری، ایک ترجمے سے ہٹ کے آپ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کو علیحدہ علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز نہیں ہے. اللہ نے رسول نے لعنت کی، اللہ کی جب لعنت آئے گی نا، دیکھیں اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، اللہ کی رحمت آپ سے ہٹ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جب پچھلی بار بھی جب کیا تھا نا تو مجھے ایک آیت ہے نا سورہ مائدہ میں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ، تو وہ اللہ ہی کی لعنت ہوتی ہے جو کہ نبی کی زبان سے ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن مجید، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ایک دوسرے سے ریپلیس کر دیتے ہیں، نبی اور رسول ایک دوسرے سے ریپلیس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں کو ساتھ رکھیں تو الگ الگ معنی ہے نا سر. اس طرح سے جہاد اور قتال ایک دوسرے کو اوور لیپ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ رکھیں گے تو اس کے الگ الگ معنی ہے. اسی طرح سے آپ اگر اس کو اس طرح سے بیان کر دیں الگ الگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو ایک ڈفرنس ضرور آئے گا. تو رحمت دونوں صورتوں میں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جتنی رحمتیں ہیں نا، رحمتیں تو تمام دنیا کے جو بھی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں نا، لیکن جب رسول کی طرف سے لعنت آتی ہے تو آپ کی جتنی کیپیبلٹی ہے نا کسی چیز کو حاصل، نیکی کو حاصل کرنے کی، یا جو آپ کی چیز میں داخل ہو جس کی بنا پہ آپ کہیں چلے جائیں وہ بھی سلب ہو جائے گی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جو اس پہ
ایک طرح سے سمجھے کہ آپ کی جو ہے نا سیل لگنا شروع ہو جائے گی. سیل کی جو ہے نا ابتدا ہے, کیونکہ یہ ہماری زبان میں تو ہم جو لعنت جو لیتے ہیں ہم تو ایسے ہی مار دیتے ہیں نا, لعنت ہے. یہ وہ والی لعنت نہیں ہے, یہ تو رحمتوں کی اور برکتوں کی لعنت ہے. یعنی اللہ وہ اٹھا لیتا ہے, آپ صرف اس چیز کو اٹھا لیتے. اور بعض دفعہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس اگر آپ ویسے دیکھیں, اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھیں تو بڑے مالدار ہوتے ہیں جتنے لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں, چاہے وہ بینکوں کی صورت میں ہو یا نان بینکوں والے, سب کر ہی رہے نا سر. تو لیکن ان کے اوپر جو دوسری رحمتیں ہیں جو شاید دنیا کی بھی ہوں گی اور آخرت کی تو ختم ہی ہے نا, ان پہ آخرت کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو پھر تو ایک بڑا عجیب الرٹ اپ ہو جائے گا کہ ساری زندگی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اور سلیم صاحب اور طارق صاحب اور عابد صاحب نے تو اپنی زندگی اسی میں نکال دی, اور دوسری طرف ایک دوسرے لوگوں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہ تو فائدہ کیا ہوا. تو آدمی بولے گا میرے کو تو فائدہ نہیں, تو یہ سب کچھ ہونا ہے. حلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کدھر شکر. ہے, جدہ ہے مدینہ ہے؟ نہیں, مدینہ پہنچ گئے, اللہ کا شکر ہے, اب سیٹل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ جب مدینہ صحیح طرح سے کھل جائے اور آئیں گے تو آپ کے ساتھ چائے پیئیں گے سر. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر آیت کریں گے؟ جی ضرور, کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. جی سر آ رہی ہے پڑھنے میں؟ جی آ رہی ہے, میں پڑھ کے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. یہ کس جگہ آیا تھا سر؟ نہیں یہ تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, سنا ہوا ہے ویسے مگر مجھے یاد نہیں ہے. سورہ حجرات, سورۃ الحجرات. زبردست زبردست. اس کے لیے تو سافٹ ویئر نہیں چاہیے, یاد ہے الحمدللہ. میں کہوں الحمدللہ اس آیت کے لیے سافٹ ویئر نہیں چاہیے, یاد ہے. تو ویسے آپس کی بات ہے, یہ اس صورت کی تو اندر آپ کو پتہ ہے 17 یا 18 آیات ہیں ٹوٹل. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ہر آیت کے اندر آج کے ہر دور کے مسلمان کے لیے یہ 18 آیت کے اندر اتنا مٹیریل ہے کہ اگر ان 18 آیت میں سے اگر 50% کیا, میں کہتا ہوں 25% کیا, 10% بھی عمل کر لینا آدمی, 10% بھی, تو میرے خیال میں اس کی زندگی کہاں سے کہاں. کوئی ایک آدھ آیت کو پکڑ لے, میں تو کہتا ہوں کوئی بھی پہلی آیت کو پکڑ لے تو میرے خیال میں زندگی اس کی سمجھ جائے گی, باتوں کو تو چھوڑ دیں, اتنا سارا مٹیریل ہے اس کے اندر. جی سر کریں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. پوری آیت کو مکمل کریں ڈاکٹر صاحب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اس میں جو خوبصورت بات تھی وہ کیا تھی؟ اللہ نے کیا کہا, اللہ کے نزدیک کون ہے بہتر؟ تقوی میں بہتر ہے. تقوی میں بہتر ہے. اور تقوی ڈاکٹر صاحب انسین چیز ہے. تقوی انسین چیز ہے, انسان کے اندر ہے تقوی. پورا قرآن آپ سے کہتا ہے تقوی تقوی تقوی, ڈرو بچو ڈرو بچو. شیطان ہم کو سکھاتا ہے جو دنیا میں ڈر گیا وہ مر گیا, اور قرآن آپ کو سکھاتا ہے جو ڈرا وہ بچا. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. کس چیز سے بچے گا؟ آگ سے بچے گا, دوزخ سے بچے گا, رسوائی سے بچے گا. اور ڈرنا کس چیز کا؟ اس چیز کا ڈر کہ اللہ کہیں اپنی رحمت کو اس سے نہ اٹھا لے, اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے.
تو جو بچے گا، جو ڈرے گا وہ بچے گا. شیطان ہم کو سکھاتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا. لا حول ولا قوت. جی سر، ڈاکٹر صاحب، حلیم صاحب. جی جی سر. یا جو ہے یہ حرف منادا ہے. نہیں، حرف منادا نہیں، حرف ندا. حرف ندا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، حرف ندا. جی. ایھا الناس یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے سر؟ ایھا الناس یہ ظرف کے ساتھ ہے. لیکن مرکب اگر ہوگا تو اگر اب ظرف کے ساتھ ہے اس کا مطلب الناس میں مداخلے ہو گیا. ہاں یہاں تو مداخلے تو حالت جر میں ہوتا. جی یہ تو حالت رفع میں ہے. دیکھیں ایک چیز نوٹ کر لیں، دوبارہ میں آپ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. یا ندا ہے، جی، اور ندا جو ہے وہ 3 صورتوں میں آتی ہے. پہلی صورت ندا کی یہ ہے کہ مفرد اسم اسما پہ آتی ہے. پہلی جو ہے سچویشن وہ مفرد اسما پہ آتی ہے. مفرد اسما پہ آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں یا، ٹھیک ہے، یا پلس محمد نام ہے نا سر جی کہ اگر محمد کو، تو ایسی صورت میں جب مفرد پہ آتی تو کیا کرتے ہیں، وہ اسما جن کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. جی وہ اسما جن پہ تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اس کی شکل بن جاتی ہے یا محمد، اے محمد. ٹھیک ہے سر، یہ ہے مفرد. دوسری کنڈیشن یہ ہے اس کی کہ یہ جو یا ہے یہ مضاف کے اوپر داخل ہو. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یا پلس عبداللہ، ٹھیک ہے نا. جی جب یا جو ہے مضاف پہ داخل ہوتی ہے تو یا کیا کرتی ہے، مضاف کو حالت نصب میں لے جاتی ہے. یہ اس وقت ابدو ہے نا، عبداللہ یہ ابدو ہے تو یہ عبداللہ ہو جائے گا. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں، خاص طور پر مرکب اضافی جب ہو، یا حذف کر دی جاتی ہے. عبداللہ کا لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے یا جو ہے نا اس سے پہلے حذف ہے. جی اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں ربنا لکھا ہوتا ہے، ہر دفعہ یا ربنا نہیں لکھا ہوتا. ربنا جب لکھا ہوتا تو آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اے ہمارے ربنا. جی ربنا اے ہمارے رب، اے کا لفظ کہاں سے لایا؟ تو وہ بیسیکلی تو تھا ربنا، ہمارا رب. یا داخل ہوا تو اس نے ربو کو ربنا کر دی. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مضاف جو ہے، یہ اپنا ندا جو ہے یہ معرفہ پہ داخل ہو، الف لام معرفہ پہ داخل ہو. یہ جب الف لام معرفہ پہ داخل ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، یا کے بعد معرفہ سے پہلے، مثال کے طور پہ جیسے یہ ایگزامپل ہے نا، الناسو لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو یا پلس الناسو ہے نا، تو کیا کریں گے، ناسو مجھے بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے. تو اگر مذکر ہو، اگر منادہ مذکر ہو تو یا سے پہلے آپ، یا کے بعد اور منادہ کے بیچ میں آپ ایک تنبیہ لے آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایھا. جی یہ کس صورت میں کریں گے، جب یہ مذکر ہو. مذکر اور اگر مؤنث ہو تو ایھا. ایتھا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا بڑی معروف، سورہ فجر کی آخری آیت. جی یا کل تو یہ آیت جب ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو کل تو یہ آیت بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر بہت دیکھی ہوگی. یا ایتھا نفس مطمئنہ. تو مؤنث آئے گا تو ایتھا، اور مذکر آئے گا تو ایھا. تو ایسی صورت میں اس کی جو اصل گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ انشاءاللہ یہ جب سیشن ختم کریں گے پھر میں بتاؤں گا.
ابھی صرف سمپل یہ سمجھ لیں یا جو ہے وہ حرف ندا، ایوہا کو آپ اس صورت میں کہیں گے حرف تنبیہ، یہ تنبیہ کے طور پہ آپ اس کو لیں گے. کہ آپ ایوہا، انور صاحب یا ایوہا پورا حرف ندا، یا ایوہا پورا حرف ندا نہیں ہے. نہیں یا حرف ندا، دیکھیں نا تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا. وہ میں سمجھ گیا، لیکن یہ حرف تنبیہ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں تھا. میں یا ایوہا کو پورا کہتا کہ یہ ندا ہے. نہیں، اس کو آپ تنبیہ لیں گے. دیکھیں اس کی 3-4 انالیسس ہے. کچھ لوگ اس کو پھر آگے، میں نے کہا نا اس کی جو اصل ترکیب بنتی ہے نا وہ انشاءاللہ جو پیور گرامیٹیکل وہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی اس کو سمپل سمجھ لیں، یا حرف ندا، ایوہا یا ایتھا اگر آئے گا تنبیہ. اب ناسو بتا دیں کیا بن جائے گا. جب ندا آئے گا تو ندا کسی کو دی جائے گی تو منادا ہو گیا. جی تو یہ ہو گیا منادا. اور ندا اور منادا مل کے کیا بن گئے سر؟ مبتدا. نہیں، ندا اور منادا مل کے کیا بن گئے سر؟ یہ بن گئے ندا. اچھا، ندا. حرف ندا اور منادا مل کے بن کے ندا. اور ندا کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ندا جب بھی ہوگی اس کا ایک جواب ندا ہوگا. اچھا، جواب ندا کیا ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں. جواب ندا کا مطلب ہے کہ جس نے پکارا، اس نے جو پکار دی نا اس کو کہتے ہیں جواب ندا. اگر میں آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب، اب ڈاکٹر صاحب کہنے کے بعد میں جو آپ سے جو مزید کو بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بلایا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ میرے سے متوجہ ہوئے. اب میں نے آپ سے جو بات کہی نا یہی جواب ندا ہے. مطلب جواب ندا کو تھرڈ پرسن نہیں دے رہا، جو جس نے پکارا ہے نا اور جو اس کی پکار ہے نا اس کو جواب ندا کہیں گے. تو یہ جو ندا آئی ہے اب اس ندا کا آگے جواب ندا آ رہا ہے. آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ جواب ندا آ رہا ہے، لیکن وہ کس شکل میں آ رہا ہے اس کی انالیسس کریں. جی سر. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے کہ وہ بعد میں دیکھ لیں گے. سر بتائیے انا کیا ہے؟ انا یہ حرف کیا بولتے ہیں، حرف نصب ہے اور تاکید ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے اس میں؟ کچھ اور بھی ہے اس کے اندر 7 مرکب ہے. میرے خیال میں اس میں وہ لگا ہوا ہے، ضمیر لگا ہوا ہے نا. ہاں، مرکب نہیں ہے. آپ اس کے اندر یہ ہے، یہ بیسیکلی انا ہے کہ دراصل انا پلس نحنو. جی، کیونکہ انا کیا کرتا ہے، انا جملہ اس میں داخل ہوتا ہے اور اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. دراصل یہ تھا نحنو، انا داخل ہوا تو نحنو کو اس نے کیا کر دیا، حالت نصب میں جب لے گئے تو نحنو کی جو حالت نصب کی جو ضمیر ہے وہ ہے نا. تو آپ یہ کہیں گے انا کیا ہے؟ انا ہے حروف مشبہ بالفعل. جی، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کہیں توکید اور نصب. دو کام کرتا ہے نا. جی، نصب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور توکید انا کی صفت. اب اس انا کا ہمیشہ ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. جی، اور انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور انا کا اسم اس انا کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ نحنو. نحنو. تو اسم و انا آپ لکھ دیں وہ کیا ہے؟ اسم و انا نحنو. جی سر آگے چلے. اب انا کا ایک اسم آ گیا اور اب انا کی اب خبر ڈھونڈیں. یہ پورا جملہ ہی میرے خیال میں خبر ہوگا جو بھی اس کے بعد آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ انالیسس کریں. جی، خلقناکم، یہ تو جملہ فعلیہ لگ رہا ہے. خلقناکم. اب اس میں کیا کیا چیزیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ خلقناکم، خلقنا،
اگر آپ اس کو غور کریں تو بیسکلی کیا ہے، اس میں تین خلقنا چیزیں ایک چیز ہے جی، اور قم ایک چیز ہے. اچھا دو چیزیں، دو چیزیں ہو گئی نا. جی خلقنا، اب خلقنا کو آپ کریں کیا چیز بنتی ہے؟ یہ خلقنا یہ فعل اور فاعل ہے. فیل، پہلے فیل ڈکلیئر کر لیں. فیل کون سا ہے؟ فیل ماضی مذکر واحد، فعل ماضی مذکر واحد غائب. مذکر واحد لگ رہا ہے آپ کو؟ مذکر واحد اگر ہے، اس کا مادہ ہے خا لام قاف، تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ خلقا بنے گا. جی اس سے ساکن ہے. یہ ہے خلقنا. خلقنا تو اگر آپ اس کی گردان کریں تو خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا. خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا. کون سا صیغہ ہو گیا سر؟ یہ 14واں صیغہ ہو گیا. جی تو فعل ماضی جمع متکلم، جمع متکلم. جی اور جمع متکلم ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل اس کے اندر ہی شامل ہے. جی اور اس کا فاعل کیا ہوگا سر؟ نحنو. نحنو. اور قم کیا بن جائے گا اس کا؟ مفعول. مفعول. جی جی. من، من حرف جارہ ہے. من حرف جارہ. جارہ آئے گا تو اس کا آگے مجرور کرے گا. ذکر، ذکرن، یہ حرف یہ مجرور ہے. یہ مجرور ہے. ذکرن کے آگے آ رہا ہے واو، اس کا جی مطلب یہ عطف ہے. جی یہ عطف کس کے اوپر آیا ہے؟ یہ ذکرن کے لیے ہے. ذکرن. اس کا اگر ذکرن کا اگر یہ عطف آیا تو اس کا مطلب ذکرن کو آپ کہیں گے معطوف علیہ. علیہ. جی اور انسا. یہ معطوف ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ ذکرن جو ہے یہ تو حالت جر میں نظر آ رہا ہے، انسا کی کون سی حالت ہے؟ یہ بھی حرف جر ہے، اور یہ بھی حالت جر میں ہے، مگر یہ مبنی ہے. یہ مبنی ہے. تو آپ جملے کے کانٹیکسٹ سے آپ نے بتایا کہ انسا اس وقت کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں. معطوف اور معطوف علیہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بن گئے سر؟ مجرور. مجرور. جی اور یہ مجرور اپنے جارہ سے مل کے بن گیا مرکب متعلق. جار. جی متعلق. جی فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول، اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ خبریہ. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس انا کے لیے کیا بن گیا؟ انا کا ایک اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے، خبر اور یہ انا. پورے کا پورا کیا بن گیا؟ خبر و انا. یہ بن گیا خبر و انا. انا اپنے اسم اور انا اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جواب ندا. نہیں، جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ. اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ اس ندا کے لیے کیا بن گیا؟ جواب. سر جی ترجمہ کریں خوبصورت سا. اے انسانوں، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو مردوں اور عورتوں کی شکل میں. مطلب شکل تو نہیں آیا اس میں، مردوں میں اور عورتوں. صحیح نہیں آئے گا من اگر ہے تو. سوری، من ہے تو من کا ترجمہ سیم ہے نہیں ہے. خلق کیا تمہیں اور عورتوں اور مردوں سے. یا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب چلے گئے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب چلے گئے. سلیم بھائی ذرا بتائیے.
सलीम भाई भी चलेंगे क्या? ज़करिन एक सलीम भाई जरा सा तर्जुमा बताइए। सलीम भाई जो आपने तस्वीर भेजी है ना उसको दोबारा भेजिए, ये बहुत ब्लर है यार, वो उससे अच्छी नहीं आ रही। मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है, देखें उससे कुछ हो रहा है। अच्छा चलिए वो देख लेंगे। ये सलीम भाई इसका जरा तर्जुमा देखें, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। या आबिद साहब आप भी जरा देखें, तारिक साहब आप भी देखें अगर आपके पास अभी कोई तर्जुमा पड़ा हुआ है। पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से, है ना? ऐसे ही बनेगा ना? नकरा है ना? हाँ, एक औरत से या किसी औरत और किसी मर्द से ऐसे बन रहा है, क्या बन रहा है? औरत और एक मर्द ही आएगा। देखिए कोई एक आध तर्जुमा आपके पास अगर है तो देखें किसी और में। ये उसमें जो सूरह निसा की पहली आयत में भी आ रहा है ना, खलक़कुम मिन नफ्सिन, तो मिन नफ्स इससे आ रहा है, एक जान से आ रहा है। एक जान नहीं, एक आध तर्जुमा देखें ना आपके पास, जरा देखें आपके पास कौन कौन से तर्जुमे देखें जरा एक आध। कौन सी आयत में है भाई प्लीज? ये सूरह हुजरात की आयत होगी मेरे ख्याल में 14 या 15। तारिक साहब आपके पास कंजुल ईमान है, कंजुल ईमान अगर आपके पास है देखें तारिक साहब क्या तर्जुमा किया इन्होंने। अभी मैं देखता हूँ। और आप देखें ना अपना सलीम भाई, इसमें देखें उसने क्या किया है अपना, क्या कहते हैं जी, एक किचन बाल नहीं खुले रखो, आप लेके गई हो ना इसलिए। ये है, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, है ना? एक मर्द और एक औरत से तुम्हें मर्द और औरत से पैदा फरमाया। से आ रहा है, से ही आ रहा है मेरे पास, से ही आ रहा है क्योंकि मिन है ना। तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया। ये जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है, हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से। अच्छा, कंजुल ईमान में आपने क्या था अनवर साहब, उसमें ऐ लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हाँ यही सलीमा भी बता रहा, मतलब उम्मन इसी तरह से तो आ रहा है। और इस्लाही साहब लिखते हैं ऐ लोगों हमने तुमको एक ही नर और नारी से पैदा किया है, वही सेम है। ठीक है, आप उसको उन्होंने उस तरह से कर दिया, लेकिन है तो ये हलीम साहब से का मफहूम आ रहा है इसमें। हाँ ठीक है सर। तो मेरे ख्याल में आज हमने कुछ आयात की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कुछ और भी है, मैं ऐसा करूंगा ये कुछ आयात जो है ना आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, आप हम लोग खुद लोग भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास से हम फेल मुदारे शुरू करेंगे। और फेल मुदारे के हवाले से मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि हम फेल मुदारे में सिर्फ और सिर्फ फेल जो चेंज हुआ है ना हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे क्योंकि आगे फेल का बहुत बड़ा काम बाकी है। तो हम सिर्फ उसका जो बेसिक जो फेल जो चेंज हो जाएगा उस चेंज फेल को हम पढ़ेंगे। कुछ हम आयात कर लेंगे या कुछ हम जुमले कर लेंगे चंद एक, लेकिन उसमें फिर जो जोर पैदा होता है, जो उसका सवालिया और वो सारी चीजें वही हैं जो माजी के साथ की हैं। जो एक आध जगह में स्ट्रक्चरल चेंज है उसमें हम बात करेंगे क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो इंशाअल्लाह ताला हमको कवर करना है। तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास से हम पहले मुदारे शुरू करेंगे। इस दौरान जो है एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा पिछला जो कुछ भी हमने किया हुआ, ताकि जहन में सारी बातें रहनी चाहिए। जुमला इस्मिया के हवाले से भी चीज़ें हमेशा जहन में रहनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे जब कुरान की आयत करेंगे तो हर आयत के अंदर आपको उमूमन जुमला इस्मिया के भी कुछ चीज़ें कुछ अज्जा मिला करेंगे, जुमला फेलिया के भी कुछ अज्जा मिला करेंगे। तो ये जहन में आपके रहनी चाहिए। जैसे आज आप देखें कि एक आयत थी उसमें आपके पास जुमला फेलिया भी आ गया, जुमला इस्मिया भी आ गया और फिर जुमला फेलिया के अंदर एक जा का पहलू आ गया था। फिर आप जब पढ़ते हैं तो आपके सामने जुमला इस्मिया में जो हमने मुरक्कबात पढ़े, मुरक्कबात चाहे इस्मिया में हो चाहे फेलिया में हो एक ही तरह से काम करते हैं। सारी चीज़ें इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।